السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ARS نیوز پروگرام میرا سوال میری مرضی کے ساتھ میں ہوں عباد الرحمان ستی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کوٹلی ستیہ کے سینئر رہنما ارشد محمود ستی صاحب۔ سب سے پہلے جناب آپ کا شکریہ، آپ نے ٹیم ARS کے لیے ٹائم نکالا۔ شکریہ۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، وہ کون سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آپ نے PP6 اور NS57 کا الیکشن لوز کیا؟ وہ اس کی وجوہات تو PP6 اور NA57 کی تو معاملات ہی نہیں ہے، پورے ملک کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ NA57 سے ہم الیکشن تو نہیں لوز کیا ہم نے، یہ مختلف وجوہات ہے جس سے پورے ملک سے ہم PMLN جو ہے نا اکثریت لے رہی تھی، لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہاں پہ کیا معاملات ہوئے، کس طرح ہوا ہے، اور NA57 سے ہمیں الیکشن ہروایا گیا، ہم ہارے نہیں ہیں۔ ہارنے والی ہر پارٹی تو یہی کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ رنگنگ ہوئی ہے، لیکن حقیقت اس میں یہ وجہ ہے کہ ہم اس میں گئے ہیں، کورٹ میں بھی گئے ہیں، اور ہم نے گنتی کے لیے بھی جو ہے نا پوری کوشش کی ہے، کورٹس بھی گئے، لیکن ہمیں وہاں سے ریلیف نہیں ملا۔ اگر کاؤنٹنگ ہو جاتی تو انشاءاللہ 57 اور PP6 دونوں ہم کلیئر تھے۔ آپ نے 1.5 سال کا عرصہ گزرنے پر پاکستان تحریک انصاف پہ آپ نے تنقید شروع کر دی، لیکن آپ نے چونکہ عرصہ 35 سال سے آپ یہاں حکومت کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کی طرف سے شاہد حقان عباسی صاحب وفاقی وزیر بھی رہے، وزیر اعظم پاکستان کا بھی انہیں موقع ملا، وہ بھی وزیر اعظم پاکستان میں بنے، راجہ اشفاق سرور صاحب وہ صوبائی وزیر بھی تھے، لیکن آپ نے ایسا کون سا کام کیا جو عوام کو دکھا سکے کہ ہم نے 35 سال میں یہ میگا پروجیکٹ کوٹلی ستیہ کو دیا؟ دیکھو، شاہد حقان عباسی صاحب نے عباد الرحمان صاحب آزاد الیکشن جیت کے آئے تھے، اور 88 میں انہوں نے الیکشن جیتا، اور ہمارے لوگوں سے اس کوٹلی ستیہ ایک بڑے مقام پر انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ، اور ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ تھی اس وقت تحصیل کوٹلی ستیہ، اور انہوں نے 6 مہینے کا ہم سے کمٹمنٹ کی، اور انشاءاللہ اس پہ اترے، اور کوٹلی ستیہ کی تقدیر بدلنا شروع ہو گئی۔ اس وقت جس وقت 1988 کی بات کروں گا تو یہاں کوٹلی ستیہ ایک مرکز تھا، تحصیل نہیں تھی، اور ایک ہمارا ممبر ڈسٹرکٹ کونسل تھا، ایک ممبر سردار سلطان اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیکیدار اکرم صاحب کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ایک پوری تحصیل کو، اور جب تحصیل بنی تو ہماری 10 یونین کونسل وجود میں آئی۔ وجود میں آنے کے بعد ہم فنڈ مہیا کیے انہوں نے، اور اس پلاننگ ہوتی ہے ہمیشہ، اور انہوں نے ایسی پلاننگ دی تھی جس سے ڈیولپمنٹ شروع ہوئی، کیونکہ ہم بہت پسماندہ تھے۔ کوٹلی ستیہ جب تحصیل دی گئی ہمیں تو اس وقت ہم بہت پسماندہ تھے۔ آج تو انشاءاللہ ہر گاؤں میں ہر جہاں لنک روڈ جا رہی ہیں، اگر اس پختہ نہیں ہوئی تو کچی ضرور بنی ہے، ٹریک ضرور بنے ہیں، لیکن اس وقت یہ پوزیشن تھی کہ ہماری یہ جو روڈ تھی یہ بھی 10 فٹ تھی۔ کوٹلی ستیہ مین نیلور سے لے کے کوٹلی ستیہ تک پہلے ہمیں ایک بڑا پروجیکٹ دیا گیا جو ڈبل روڈ بنی، اس کے بعد اس آگے والی یہ سڑکیں دی گئی، پھر کوٹی کلیاڑی دی گئی، پان بلاوڑا دی گئی، یہ سارے 1900 شاہد حقان عباسی کے آنے کے بعد کام ہوئے ہیں۔ برج بیاگا دی گئی، کوٹلی تو مری دی گئی، تمام جو یہ بڑے پروجیکٹ ہیں یہ شاہد حقان عباسی کی وساطت سے، اور اس سے پہلے ہمارے کرنل یامین صاحب، شاہد ریاض ستی صاحب، راجہ اشفاق سرور صاحب، راجہ فیاض سرور صاحب، ان کے تمام لوگوں کی کاوشوں سے ہمارے یہ بڑے کام ہوئے۔ ہم تنقید کی آپ کر رہے ہیں، ہم تنقید اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ 1.5 سال سے اس علاقے نے سے کمٹمنٹ کی تھی تحریک انصاف نے، اور اس کی بڑی وجہ جو ہمارے مین پروجیکٹ تھے وہ سارے بند ہو چکے ہیں، اور آن گوئنگ پروجیکٹ اور کوٹ مری کے جتنے آن گوئنگ پروجیکٹ ہیں وہ سارے جاری ساری ہیں، اور جاری ساری ہیں۔ اس وجہ سے ہم تنقید کرتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کوٹلی ستیہ کے آن گوئنگ پروجیکٹ کیوں بند ہیں، اور مری والے سارے پروجیکٹ جو تھے وہ چل رہے ہیں، جو پرانے پروجیکٹ تھے۔ باقی ابھی آج تو ان کا تو ابھی تک کوئی میرا منصوبہ میرے سامنے تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، یہ میں نے دیکھا۔ کوٹلی ستیہ کی عوام کہتی ہے کہ جتنے بھی کوٹلی ستیہ میں کام ہوئے ہیں وہ سب 2002 سے 2007 کے درمیان جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی اس وقت ہوئے۔ تو اگلا سوال سر یہ ہے کہ 2011 میں شہباز شریف صاحب یہاں تشریف لائے ایز چیف منسٹر، انہوں نے وعدے کیے، تقریباً وہ بھی پورے نہیں ہوئے، ان میں کوئی ایک آدھ وعدہ بھی جو ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ اسی طرح میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے وہ آئے، انہوں نے بھی کل اعلانات کیے، لیکن ابھی تک ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب آئے جس وقت ان کے مین پروجیکٹ جو اناؤنس انہوں نے کیے تھے روڈز تھی، روڈز جو یہ ہماری 5-6 روڈ ہیں جس میں کوٹی کولیاڑی، کوٹلی ملوٹ، کوٹلی کولیاڑی، کوٹلی ملا چوک سے بان بلاوڑا، کوٹلی سے مری،
اور سیلا سیداں، یہ 5 مین پروجیکٹ انہوں نے اناؤنس کیے تھے، وہ ان سب پہ کام جاری ہو چکے تھے، اور میں یہ کہوں گا کہ 70% کام ان پہ ہو چکے تھے. اور اس کے علاوہ ہمارے 112 یہ سارے پروجیکٹ ہماری ایک آدھ کوئی رہ گیا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اکثریت ہمارے پروجیکٹ سارے جاری ساری تھے. لیکن یہاں تک آتے ہوئے ابھی اس دفعہ بھی جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو 4 روڈ دی تھی، وہ NIH سے آپ دیکھ سکتے ہیں NHA میں کہ وہاں پہ وہ 4 روڈ جو کوٹلی کشمیر کو جا کر لنک کرے گی، وہ انہوں نے پروجیکٹ روک لیا ہے، ورنہ وہ اپروو ہو چکا ہے اور کابینہ سے اپروو شدہ ہے. گیس بھی انہوں نے اپروو کر دی تھی 7.5 ارب روپے کی، اور وہ بھی کام وہاں کا وہاں پینڈنگ پڑا گیا، حالانکہ کابینہ سے اپروو شدہ ہے، اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. سر جو باتیں آپ نے کی وہ تقریباً اگر ہم کہیں کہ کاغذات میں ہو چکی ہیں، یعنی کہ آمد درآمد یا آن گراؤنڈ تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اس کے بعد سر آپ تحریک انصاف کی بات کریں، میجر لطاسم ستی صاحب ہوں یا صداقت علی عباسی صاحب، وہ تقریباً عوام میں رہتے ہیں بنسبت آپ کے شاہد خاقان عباسی صاحب کے یا اشفاق سرور صاحب کے. وہ تو الیکشن جیتنے کے بعد 4 سالوں کے بعد یا 5 سالوں کے بعد عوام میں آتے تھے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی مصروفیات اور ان کی مصروفیات میں بہت فرق ہے. میں یہ کہوں گا کہ صداقت علی عباسی صاحب کو کوئی سرکاری عہدہ آج تک نہیں دیا گیا، نہ میجر صاحب کو دیا گیا ہے. انہوں نے تو عوام میں ہی رہنا ہے، انہوں نے کہاں جانا ہے. وہ بھی جب شاہد خاقان عباسی صاحب تھے یا شاہد ریاض ستی صاحب تھے تو وہ بھی ادھر تھے. جب ان کی ذمہ داری پوری ملک پہ پڑی تو وہ رہے، لیکن کام ہوئے نا. خالی ہمیں دیکھنے سے تو کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر ہمارے جنازے پہ آ جاتے ہیں، کسی اور مقام پہ آ جاتے ہیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارے جو ضروریات زندگی کے کام ہیں وہ رک جائیں، یہ رکے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہمیں کبھی بھی نہیں چاہیے. ہمیں تو فی الحال ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ علاقے کو کام ہوں گے تب ہم کچھ نہ کچھ ترقی کر سکیں گے. تو ناظرین آپ نے گفتگو سنی مسلم لیگ نون کے رہنما ارشد صاحب کی. انہوں نے بتایا صداقت علی عباسی صاحب اور میجر لطاسم ستی صاحب کو گورنمنٹ نے کوئی عہدہ نہیں دیا، وہ عوام میں رہتے ہیں. تو اگر عوام میں رہتے ہیں، عوام میں عہدہ نہ ہونے کے باوجود اگر عوام کے کام ہو رہے ہیں تو ہمیں عہدے سے کیا لینا دینا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پروگرام اچھا لگے گا. عباد الرحمان ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.